اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلے پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ مکمل شامل ہے جس میں صرف ایک ہی رکوع ہے۔ سورۃ بقرہ کے 40 میں سے ابتدائی 16 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ سورۃ فاتحہ طلب ہدایت کی دعا۔ اس سورۃ مبارکہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح یعنی آغاز ہوتا ہے۔ اس سورۃ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے اساس القرآن یعنی قرآن مجید کی بنیاد۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ ایک دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے۔ اس سورۃ طیبہ میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید عطا فرما دیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا سکھائی گئی بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، پھر اپنے عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے اور آخر میں اپنی دعا اور حاجت پیش کی جائے۔ سورۃ بقرہ امت کی ذمہ داریاں۔ رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا ہے اور ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ گویا اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کے کردار کو نمایاں کیا گیا۔ رکوع نمبر 2۔ منافقانہ کردار کی وضاحت۔ دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور حق کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب کیا اور مثالوں کے ذریعے اس کردار کی بھرپور وضاحت فرما دی۔ رکوع نمبر 3۔ قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت۔ تیسرے رکوع میں قرآن حکیم کی عظمت اور نوع انسانی کے لیے اس کی دعوت کا بیان ہے۔ تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی۔ قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کو اس جیسے کلام کی محض ایک صورت مقابلہ میں لانے کا چیلنج دیا گیا۔ اسی رکوع میں اللہ نے آگاہ فرما دیا کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے، جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ رکوع نمبر 4۔ قرآن حکیم کا فلسفہ۔ چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ فلسفہ کا موضوع ہوتا ہے کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جوابات دینا۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور اسے اس کائنات میں خلافت کا منصب عطا کیا، تسخیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا اور تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا۔ اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا۔ ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ رکوع نمبر 5۔ بنی اسرائیل کے لیے ہدایات۔ 5ویں رکوع سے سابقہ امت بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں انہیں ہدایت دی گئی اور انہیں دی گئی ہدایات کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام کرو اور قول و فعل کے تضاد سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ رکوع نمبر 6۔ بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔
چھٹے رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر اور ان کی ناشکری اور نافرمانی کا بیان ہے۔ اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، ان پر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کی صورت میں انتہائی عمدہ غذا انہیں عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے بچھڑے کی ایک مورت کو معبود بنا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا دیدار کرانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ سزا کے طور پر اللہ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ رکوع نمبر 7، ناشکری کی سزا، ذلت و محتاجی۔ 7ویں رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کے اس احسان کا ذکر کر کے کہ ان کے 12 قبائل کے لیے صحرا میں ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو ایسی غذائیں پسند ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے نعمتوں کا نزول ختم کر دیا اور انہیں کہا کہ کھیتی باڑی کر کے زمین سے اپنی پسندیدہ غذا حاصل کر لو۔ وہ محنت و مشقت کے عادی نہ رہے تھے، لہٰذا شدید محتاجی، غذا کی قلت اور ذلت سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 8، اللہ کی بے چون چرا اطاعت کرو۔ 8ویں رکوع میں گائے کے حوالے سے ایک واقعہ کا بیان ہے۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس پوری صورت مبارکہ کا نام البقرہ یعنی اس کا مطلب گائے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا کہ گائے ذبح کرو، بجائے اس کے کہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرتے اور ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے۔ پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی صفات کون کون سی ہیں۔ آخر کار ان کے لیے ایک ایسی گائے معین کر دی گئی جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ اللہ کا حکم آئے تو فوراً تعمیل کرنی چاہیے، غیر ضروری سوالات کرنا اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ رکوع نمبر 9، بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال۔ 9ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے عوام کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وہ شریعت کا علم رکھتے ہی نہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کو شریعت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اکثر علماء جانتے بوجھتے شریعت کے خلاف فتویٰ دے کر دنیا کماتے ہیں، ان کے لیے روز قیامت دگنا عذاب ہوگا۔ دنیا کمانے کی بنا پر اور اس گمراہی کے سبب سے جو غلط فتویٰ کی وجہ سے پھیلی، ان کا خوش کن عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا اور وہ اس گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگا تو وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے وہ جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کریں گے۔ رکوع نمبر 10، شریعت پر جزوی عمل کی جزا۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد شریعت لینے کا ذکر ہے۔ انہوں نے شریعت پر عمل کرنے کا عہد کیا لیکن اسے توڑ دیا، شریعت کی کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ کی خلاف ورزی کی۔ یہ طرز عمل اللہ کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفس کی اطاعت والا ہے۔ اللہ نے بطور سزا انہیں دنیا میں رسوا کیا اور آخرت میں شدید عذاب کی وعید سنائی۔ آج ہم مسلمانوں کی دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم شریعت کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور اکثر احکامات پر عمل سے گریز کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 11، بنی اسرائیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد۔ 11ویں رکوع میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ محض حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے۔ انہیں جلن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں۔ ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے بلکہ ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کا آرزو مند ہے۔ البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ رکوع نمبر 12، بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ 12ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک بہتان کا ذکر کیا گیا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور وہی ہمارے کسی فرد کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ اس رکوع میں جواب دیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل کی۔ جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبروں اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی ایسے بدبختوں کا دشمن ہے۔ رکوع نمبر 13، تورات کیوں منسوخ کی گئی؟ 13ویں رکوع میں یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے، بندوں کا خیر خواہ ہے اور ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل کرتا ہے۔ ایک حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس جیسا یا اس سے بہتر حکم نازل کر دیتا ہے۔ رکوع نمبر 14، یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ 14ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک وہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔
مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں۔ سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ رکوع نمبر 15، حیات ابراہیم، آزمائشوں کی داستان۔ 15ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا۔ انہوں نے والدین کی محبت، گھر کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت، اولاد کی محبت، غرض ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے انہیں انعام کے طور پر نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ انہوں نے شہر مکہ کو آباد کیا، وہاں بیت اللہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، ہماری خدمات دینی کو قبول فرما اور ہماری نسل میں سے ایک پیغمبر بھیج دے جو اللہ کا کلام لوگوں کو سنائے، انہیں احکامات اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل ابراہیمی میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیات قرآنی سنائیں۔ جو لوگ یہ آیات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان کے نفوس کو تزکیہ کیا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر اور شہادت کی تڑپ پیدا کی، پھر انہیں احکامات سکھائے، احکامات کی حکمت سکھائی۔ اس طریقے سے وہ جماعت تیار ہوئی جس نے بڑی قربانیاں دے کر ایک صالح معاشرہ اور عادلانہ نظام قائم کیا۔ رکوع نمبر 16، 16ویں رکوع میں ملت ابراہیم کی وضاحت کی گئی۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ یہی روش ہر دانش مند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی، لہٰذا 2 مرتبہ اس رکوع میں بیان کیا گیا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے اور تم جو اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ کسی سے نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تو کردار دیکھے گا۔ اللہ ہمیں اچھا کردار اختیار کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔